TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس میں 3 بھارتی شہریوں کی گرفتاری پر رد عمل میں کہا ہے کہ کینیڈا میں قانون کی بالادستی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس میں 3 بھارتی شہریوں کی گرفتاری پر رد عمل میں کہا ہے کہ کینیڈا میں قانون کی بالادستی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ نجر کے قتل کے کیس میں گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انکوائری بھی جاری ہے جو صرف گرفتار 3 افراد تک محدود نہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سکھ کمیونٹی کے خدشات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون کی بالادستی اور انصاف کے نظام پر یقین رکھیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں پرسکون رہنا چاہیے اور جمہوری اصولوں اور نظام عدل کی طرف جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان میں ثابت قدم رہے۔ خیال رہے کہ سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے الزام میں جمعے کو وینکوور سے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جسٹن ٹروڈو نے اس حوالے سے کہا کہ گرفتاریاں اہم ہیں کیونکہ کینیڈا میں قانون کی حکمرانی ہے جہاں انصاف کا نظام مضبوط اور خود مختار ہے اور تمام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بنیادی عزم موجود ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ان مشتبہ افراد کے انڈین حکومت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں اور آیا دیگر افراد بھی اس واقعے میں ملوث ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹورنٹو میں سکھ ورثہ و ثقافت کی ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا قانون کی حکمرانی والا ملک ہے جس میں مضبوط اور آزاد نظام انصاف ہے اور ہماری حکومت اپنے شہریوں کے تحفظ کا عزم رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی سکھ کمیونٹی کے بہت سے لوگ نجار کے قتل کے بعد خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ تاہم ہر کینیڈین شہری کو ملک میں امتیازی سلوک اور تشدد کی دھمکیوں سے محفوظ اور آزاد رہنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ واضح رہے کہ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات گزشتہ سال ستمبر میں شدید تناؤ کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ ٹروڈو نے خالصتان علیحدگی پسند رہنما کے قتل میں بھارتی ایجنٹس کے ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ کینیڈا کی حکومت غیر ملکی مداخلت کو مزید روکنے کے لیے اگلے ہفتے کے اوائل میں قانون سازی کرنے والی ہے، جس کے بعد غیر ملکی ایجنٹ کی رجسٹری اور کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی حکومت غیر ملکی مداخلت کو مزید روکنے کے لیے اگلے ہفتے کے اوائل میں قانون سازی کرنے والی ہے، جس کے بعد غیر ملکی ایجنٹ کی رجسٹری اور کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ پبلک سیفٹی کے وزیر ڈومینک لی بلینک نے ہاؤس آف کامنز کے نوٹس پیپر پر ایک نیا بل رکھا ہے جس کا عنوان ایک ایکٹ غیر ملکی مداخلت کا مقابلہ کرنے کا ہے۔ قانون سازی میں کیا ہے، وزیر کا دفتر اس پر تبصرہ نہیں کر رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پارلیمانی استحقاق کی دفعات کا احترام کرنے کے لیے ہم بل کے پیش ہونے تک انتظار کریں گے۔ تاہم لی بلانک نے حال ہی میں تجویز پیش کی کہ غیر ملکی ایجنٹ کی رجسٹری قائم کرنے اور جاسوسی ایجنسی CSIS کو غیر ملکی مداخلت سے نمٹنے کے لیے بہتر طور پر بااختیار بنانے کے لیے ایک بل بہت جلد متعارف کرایا جائے گا۔ لی بلانک کا کہنا تھا کہ ہم نے CSIS ایکٹ کے وسیع تر جائزے کا اعلان کیا ہے، مثال کے طور پر قانون سازی کو جدید بنانے کا طریقہ جو CSIS کو مخصوص اتھارٹیز دیتا ہے۔ یہ غیر ملکی مداخلت کے حوالے سے قانون سازی کو مضبوط بنانے کی ہماری جاری کوششوں کا حصہ ہے، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ غیر ملکی اثر و رسوخ کی رجسٹری غیر ملکی مداخلت کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے قانون سازی کو مضبوط بنانے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہوگی۔ اس طرح کی رجسٹری کے لیے غیر ملکی طاقت کی جانب سے کام کرتے ہوئے کینیڈا کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنے والے لوگوں کو حکومت کے ساتھ رجسٹر کرنے یا جرمانے کا سامنا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے نتائج میں جرمانے یا جیل کا وقت شامل ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے اتحادیوں کے پاس پہلے سے ہی غیر ملکی ایجنٹوں کی رجسٹریز ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں ڈائسپورا کمیونٹیز کے ساتھ رجسٹری کا مطالبہ کر رہی ہیں جو 2021 سے کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ نیا بل 2019 اور 2021 کے وفاقی انتخابات میں مداخلت کی کوششوں کی جانچ کرنے والی عوامی انکوائری کی عبوری رپورٹ کے اجرا کے چند گھنٹے بعد نوٹس پیپر پر رکھا گیا تھا۔ کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کے رہنما پیئر پولیور کاروباری رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں کہ جب بات کیپٹل گین ٹیکسیشن میں لبرلز کی تجویز کردہ تبدیلیوں کی ہو تو وہ اپنی لڑائی خود لڑیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کے رہنما پیئر پولیور کاروباری رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں کہ جب بات کیپٹل گین ٹیکسیشن میں لبرلز کی تجویز کردہ تبدیلیوں کی ہو تو وہ اپنی لڑائی خود لڑیں، یہاں تک کہ جب وہ حکومت کے منصوبے کو حملے کے طور پر بیان کرتے ہیں تو ان کا دفتر اس بارے میں چپ سادھے ہوئے ہے کہ آیا ان کی پارٹی اس کے حق میں ووٹ دے گی یا نہیں۔ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے حالیہ وفاقی بجٹ کو لاگو کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے قانون سازی متعارف کروائی جس میں اس کا ایک بھی اہم اعلان شامل نہ تھا۔ اس کے بجائے حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس کے نظام کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اسٹینڈ الون بل پیش کرے گی تاکہ امیر ترین کینیڈین اور کاروبار اپنے
منافع کے زیادہ حصے پر ٹیکس ادا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر پارٹی کو ہاں یا نہ میں ووٹ دے کر واضح موقف پیش کرنا ہوگا۔ گزشتہ ماہ کے بجٹ میں رہائش کی استطاعت سے نمٹنے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ فری لینڈ اور ٹروڈو نے اخراجات کے منصوبے کو نسل کی انصاف پسندی کے طور پر تیار کیا۔ پالیور نے کہا کہ کنزرویٹو بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ ٹروڈو اور ان کے وزراء ملک بھر میں گھوم رہے ہیں کہ کس طرح ان اقدامات سے اثاثوں کی فروخت سے منافع کمانے والوں کو اپنے منصفانہ حصے کا زیادہ حصہ ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لبرلز نصف کیپٹل گین کے بجائے 2/3 کو قابل ٹیکس بنانے کی تجویز کرتے ہیں۔ نام نہاد شمولیت کی شرح میں اضافہ کارپوریشنز اور افراد کے لیے $250,000 سے زیادہ کے خالص منافع پر لاگو ہوگا۔ وہ بنیادی رہائش گاہ کی فروخت پر لاگو نہیں ہوں گے۔ حکومت کا حساب ہے کہ اس تبدیلی سے اگلے 5 سالوں میں ٹیکس ریونیو میں $19 بلین سے زیادہ کا اضافہ ہوگا۔ نئے اخراجات بشمول ہاؤسنگ کی تعمیر کو فروغ دینے کے اقدامات کو فنڈ دینے میں مدد ملے گی۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر سے غزہ پر مسلسل جاری بمباری کے دوران پہلی بار امریکہ نے صہیونی ریاست کو گولہ بارود کی فراہمی روک دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر سے غزہ پر مسلسل جاری بمباری کے دوران پہلی بار امریکہ نے صہیونی ریاست کو گولہ بارود کی فراہمی روک دی۔ اسرائیلی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکہ کا یہ اقدام غیر متوقع ہے اور نتنیاہو حکومت کے لیے تشویش کا باعث بنا ہے اور بارہا روابط کے باوجود امریکہ نے اب تک کوئی وضاحت نہیں دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کو فراہم کی جانے والی گولہ بارود کی ترسیل بغیر کوئی وجہ بتائے معطل کر دی۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نتنیاہو نے مارچ میں یہ گارنٹی دی تھی کہ امریکی ہتھیاروں کا غزہ میں عالمی قوانین کے تحت استعمال کیا جائے گا اور کسی قسم کی خلاف ورزی نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ یاد رہے کہ رواں برس فروری میں امریکہ نے اسرائیل سے ضمانت مانگی تھی کہ اس گولہ بارود کی غزہ میں بین الاقوامی قانون کے مطابق استعمال کیے جانے کی یقین دہانی کرائے۔ تاہم جب اس حوالے سے عالمی خبر رساں ادارے کے نمائندے نے وائٹ ہاؤس، پینٹاگون، امریکی وزارت خارجہ سمیت اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے رجوع کیا تو تاحال کسی نے جواب نہیں دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی کی معطلی کی وجہ اسرائیل کے رفح پر فوجی حملے پر بضد رہنا ہے، جبکہ امریکہ سمیت عالمی قوتوں نے نتنیاہو کو اس کارروائی سے باز رہنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ اور دیگر عالمی قوتوں کا موقف ہے کہ غزہ سے 10 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ کے لیے رفح میں مقیم ہیں اور اسرائیلی فوجی کارروائی کے نتیجے میں ان پناہ گزینوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ امریکہ اور عالمی قوتوں کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل رفح پر حملے سے ان لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے انتظامات کرے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا تھا کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں رفح پر حملہ کریں گے۔ یہ خیال رہے کہ اقوام متحدہ نے بارہا خبردار کیا ہے کہ رفح پر حملے کے نتیجے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے پاس پوری غزہ پٹی پر کوئی دوسری محفوظ جگہ نہیں بچے گی جہاں وہ اپنے خاندان کے ہمراہ بحفاظت منتقل ہو سکیں۔ چینی صدر شی جن پنگ 5 سال کے طویل عرصے بعد یورپ کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ اس سلسلے میں فرانس پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چینی صدر شی جن پنگ 5 سال کے طویل عرصے بعد یورپ کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ اس سلسلے میں فرانس پہنچ گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق شی جن پنگ کے دورہ یورپ میں یوکرین کی جنگ، تجارت اور سرمایہ کاری ایجنڈے میں سر فہرست ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق چینی صدر کا 5 سال کے بعد یورپ کا پہلا دورہ ہے۔ فرانس کے بعد چین کے صدر روس کے دوست ممالک سربیا اور ہنگری کا بھی دورہ کریں گے۔ چینی صدر کی اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون اور یورپی کمیشن کے صدر سے ملاقات شیڈول ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے صدر کے دورہ یورپ کے ایجنڈے میں یوکرین کی جنگ، تجارت اور سرمایہ کاری سر فہرست ہیں۔ اس دورے کا بظاہر مقصد چین کے یورپی ممالک کے ساتھ رابطوں میں بہتری لانا اور انہیں مزید مستحکم بنانا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔